میں نے ایک دن ان سے وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے رائفل لے کر پین دے دیا، ہم جاہل تھے، اللہ نے کرم کیا اور ہمارے گھر میں علم کی روشنی آ گئی۔ میں آپ لوگوں کے پرانے پین جیب میں لگا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے والد نے ہمیں کبھی گاؤں سے کنیکٹ نہیں ہونے دیا تھا۔ ہمارا 70 سال پرانا گھر گر گیا مگر انہوں نے اس کی ریپیئرنگ نہیں کرائی، زمینیں تقسیم کر دیں۔ ان کا کہنا تھا ہم چھوڑ آئے ہیں تو بس چھوڑ آئے ہیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، آگے بڑھو۔ آج سے ٹھیک 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا تو والدہ نے انکشاف کیا، وہ وصیت کر گئے ہیں مجھے میرے گاؤں میں دفن کیا جائے۔ ہم فوراً ان کی میت لے کر گاؤں چلے گئے۔ ہمیں جنازے کے وقت پتہ چلا وہ علاقے میں کتنے مشہور تھے، ہزاروں لوگ آئے اور ہر شخص دل گرفتہ تھا۔ ہمیں تدفین کے 2 ماہ بعد معلوم ہوا والد 13 کنال زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ گئے تھے۔ وہ یہ زمین کیوں چھوڑ گئے؟ ہم 2 ماہ پریشان رہے، لیکن پھر والدہ نے بتایا وہ گاؤں میں ایک اسکول اور میٹرنٹی ہوم بنانا چاہتے تھے۔ یہ زمین اس لیے ہے، میں نے ان دنوں ریڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ تازہ کام شروع کیا تھا۔ ریڈ فاؤنڈیشن بھی کمال ہے، یہ ملک میں 400 اسکول چلا رہی ہے جس میں 1.25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں، ان میں 13,000 یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ یتیم بچوں کو مفت تعلیم بھی دیتے ہیں اور کتابیں، جوتے اور یونیفارم بھی، اور اس پر یہ سالانہ 45 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن محمود صاحب نے 1994 میں صرف 25,000 روپے اور ایک کمرے سے سٹارٹ کی تھی۔ یہ درد دل سے منور اور مخلص لوگ ہیں۔ میں نے ان سے اسکول کا ذکر کیا اور یہ لوگ فوراً اسکول بنانے پر تیار ہو گئے۔ میں نے انہیں زمین دے دی، اسکول تک سڑک بنوا دی۔ کینیڈا میں مقیم چودھری عبدالغفور نے 3 کروڑ روپے کا عطیہ دے دیا اور ریڈ فاؤنڈیشن نے 14 ماہ میں عین اس جگہ 400 بچیوں کے لیے ہائی اسکول کھڑا کر دیا جہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا، اور یوں ہم نے ابا جی کی 30ویں برسی سے پہلے ان کے نام پر اسکول چالو کرا دیا۔ میں 15 مارچ کو اسکول کے افتتاح کے لیے گاؤں گیا۔ چودھری عبدالغفور 88 سال کی عمر میں ٹورنٹو سے میرے گاؤں آئے اور عمارت، استاد اور بچے دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کھیتوں کے درمیان علم کی ایک وسیع مشعل جل رہی تھی۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ ہم اب کوئی ایسا ادارہ تلاش کر رہے ہیں جو ہمارے علاقے میں چھوٹا سا اسپتال کا میٹرنٹی ہوم بنا دے۔ ہمارے پورے علاقے میں کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں، لہذا درجنوں خواتین اور بچے زچگی کے دوران فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرم کرے گا اور عنقریب وہاں ایک چھوٹا سا اسپتال بھی موجود ہوگا۔ ریڈ فاؤنڈیشن واقعی ایک کریڈیبل ادارہ ہے، مجھ سمیت سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور اسے سپورٹ بھی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات ریڈ فاؤنڈیشن کو دے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن آپ کے عطیات اور زکوٰۃ کو یتیم بچوں کی تعلیم اور تعلیم کی فروغ پر خرچ کرے گی، اور یوں آپ اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج سے 100 سال بعد جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی ہمارے صدقہ جاریہ کی وجہ سے ہمارا نام زندہ رہے گا۔ لوگ ہمارا نام عزت، احترام اور عقیدت سے لیں گے اور یوں ہم امر ہو جائیں گے۔ آپ ریڈ فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 30,000 روپے سالانہ سے ایک یتیم بچے کی کفالت کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے تو آپ 1 سے زیادہ بچوں کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے زیر کفالت بچوں کی مکمل تفصیلات بھی فراہم کرے گی اور ہر سال آپ کو ان کی پروگریس بھی دے گی۔ اگر آپ یتیم بچوں کے لیے قائم پول فنڈ میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ یا فطرانہ دینا چاہیں تو رقم کی کوئی قید نہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل اور رابطہ نمبرز نیچے درج ہیں۔ آپ اپنے عطیات اور زکوٰۃ اکاؤنٹس میں جمع کروانے کی رسید واٹس ایپ کر دیں۔ فاؤنڈیشن کا نمائندہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی رقم کی رسید اور سالانہ رپورٹ آپ کو ارسال کر دے گا۔